ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. آمین. آج انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آج کے سیشن میں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے مضامین کی سمری دیکھیں گے. سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ مدنی صورتیں ہیں. اس سے پہلے ہم نے جو کل دیکھی سورۃ الاعراف اور اس سے پہلے سورہ الانعام مکی صورتیں تھیں، مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئیں. جب ہم ان صورتوں کو پڑھ رہے تھے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس وقت کے حالات، سیرہ کے وہ سارے حالات ہمارے سامنے تھے کہ جب یہ خطاب ہو رہا ہے اس وقت مشرکین مکہ کے کیا رویے ہیں، کیا طرز عمل ہے جن پہ یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے، اور مومنین کو کن آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کی نصیحت کی جا رہی ہے. اب ہم سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ دیکھیں گے. سورۃ الانفال کا زمانہ نزول جنگ بدر کے بعد رمضان 2 ہجری کا ہے، اور سورۃ توبہ جو ہے وہ 9 ہجری کی ہے. ان دونوں صورتوں کے مضامین چونکہ ملتے جلتے ہیں اسی لیے اکٹھی رکھی گئی ہیں، مدنی صورتیں ہیں، لیکن ان کے مضامین کو سمجھنے سے پہلے اس وقت کے مدینہ کے حالات، مسلمانوں کے حالات، اس وقت کے جو سیرہ کے واقعات ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب ہم قرآن مجید کے احکامات کو سیرت النبی کی روشنی میں سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں تو پھر ان کا مفہوم واضح بھی ہوتا ہے، ان احکامات کی حکمت سمجھ آتی ہے. ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہوئے ایک 2 ہجری کی ہے اور ایک 9 ہجری کی، جبکہ فتح مکہ بھی ہو چکا ہے. یہ بالکل ایک آپ دیکھ لیں گے 2 اہم سنگ میل ہیں. ایک پہلی جو غزوہ بدر کا ہے کہ پہلی جنگ ہے جس کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا گیا، 17 رمضان المبارک کو لڑی گئی.
سورہ توبہ جو نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد، غزوہ تبوک سے پہلے اور غزوہ تبوک کے بعد کے حالات ان پہ تبصرہ ہے۔ سورۃ الانفال کا جو مرکزی مضمون ہے فلسفہ جہاد، قتال، اس کے آداب، احکام صلح و جنگ، انہی کے گرد گھومتا ہے۔ اس کو 8 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ تمہیدی پیراگراف کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کا پس منظر اور مقاصد جنگ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ پھر فرضیت جہاد کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو سماع و طاعت کی ہدایات دی گئی ہیں۔ پیش مکہ کے جرائم کا ذکر کیا گیا ہے۔ مال غنیمت کے بارے میں واضح تعلیمات دی گئی جس سوال سے کہ سورہ کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر اسی غزوہ بدر میں جو ابلیس کا کردار تھا اور منافقین کا جو رویہ تھا اور ابو جہل کا جو رویہ تھا اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ 7ویں پیراگراف میں احکام صلح و جنگ دیے گئے ہیں۔ اب بحیثیت ایک قوم کے، ایک ریاست کے مسلمانوں کے دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات کن بنیادوں پر ہونے چاہیے، اور آخری پیراگراف میں پھر آئے مغفرت اور رزق کریم کی بشارتیں ہیں مومنین کے لیے۔ چونکہ ہمارے پاس ٹائم محدود ہے، ہم غزوہ بدر کے حالات، واقعات اور پس منظر ڈسکس نہیں کر سکتے۔ کوشش ہوگی کہ اس سے ریلیٹڈ جو الدحا کی کلاسز ہیں اور جو سیرہ کی کچھ ریفرنسز ہیں اس ویڈیو کے لنک میں دے دیے جائیں۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الانفال کے مضامین کو مختصراً دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز سورۃ توبہ پہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ یہاں سوال کیا گیا ہے غنیمت کے بارے میں، جس کو اللہ رب العالمین نے انفال کا نام دیا ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، جو کہ زائد چیز کو کہتے ہیں۔ اگر یہ انسان کی طرف سے ہو، بندے کی طرف سے ہو، تو وہ رضا کرانا خدمت ہے جو اس پر واجب نہیں ہے، جو اس پہ فرض نہیں ہے، والنٹیئر جاب۔ اور اگر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے تو اس کا مطلب وہ عطیہ اور انعام ہے جو آقا اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ تو پہلی چیز ہی اللہ رب العالمین نے کہہ دی یسألونک عن الانفال، کہ یہ آپ سے مال غنیمت نہیں، اس کو مال غنیمت نہیں کہا گیا، اس کو کہا گیا آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا پس منظر بیان کر دینا اتنا ضروری ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو اس وقت جو مسلم فوج تھی اس میں سے کچھ لوگوں نے مشرکین کا تعاقب کیا، وہ ان کے پیچھے گئے۔ کچھ لوگ ہیں وہ قیدیوں کو پکڑنے میں اور ان میں مصروف ہو گئے، اور کچھ لوگ تھے وہ مال و دولت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ اب جن لوگوں نے مال و دولت سمیٹی وہ سمجھ رہے تھے کہ یونی کا مال ہے، یہ انہوں نے سمیٹا ہے، کیونکہ عرب کا جو روایت تھا اسی کے مطابق تھا۔ وہ 2 فریقین اور بھی تھے، تو اس سلسلے میں پھر تھوڑا سا آپس میں ظاہر ہے فرسٹ جنگ ہے، ابھی باقاعدہ تعلیمات اس وقت موجود نہیں ہیں، احکامات موجود نہیں ہیں، تو تھوڑی سی آپس میں چپکلش، تھوڑی سی آپس میں اس طرح ناراضگی یا دلوں میں تنگی آئی، تو پھر اللہ رب العالمین نے فوراً اس پر رہنمائی بھی دی اور تبصرہ بھی کیا۔ لیکن آغاز اگر دیکھا جائے تو پوچھا سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کو مال غنیمت کہا ہی نہیں، اس کو کہہ دیا کہ یہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، یہیں کہہ کے بات ختم کر دی گئی۔ آگے پہلے انہیں جو تذکیری گفتگو کی جا رہی ہے پھر اس کے بارے میں حکم آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین آگے مسلمانوں کو جو نصیحت کر رہے ہیں، جو مومنین کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو، اپنے معاملات، اپنے تعلقات کو درست کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ پھر سچے مومنین کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ سچے اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کے لرز جاتے ہیں، جب اللہ کی یاد ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے انہیں ایمان کے تقاضے بتائے جا رہے ہیں، انہیں ان کا مقام اور مرتبہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مومنین تو یہ ہیں، اور پھر ان کے لیے جو وعدے ہیں ان کا ذکر ہے کہ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، کہ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، مغفرت ہے، رزق کریم ہے، درگزر ہے سب قصوروں سے، اور بہترین رزق ہے۔ پھر اس کے بعد آگے جو آ رہا ہے کہ جو یہ لوگ اگلی آیات میں جنگ بدر کا پس منظر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ مدینہ سے نکلتے ہوئے جس وقت مسلمانوں کی اور جو اس وقت کے لوگوں کے وہاں حالات جو ڈسکشنز تھی ان کا ذکر ہے کہ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا تھا 2 گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، اور تم لوگ، تمہاری سچویشن کیا تھی، تم چاہ رہے تھے کہ تمہیں کمزور گروہ جو تجارتی قافلہ تھا وہ ملے، لیکن اللہ رب العالمین چاہ رہے تھے کہ وہ حق کو حق کر دکھائے، کافروں کی جڑ کاٹ دے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، چاہے یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے پھر تمہاری جو مقابلہ ہے وہ ان کے جنگی لشکر سے کروایا۔ جب تم مدینہ سے نکل رہے تھے تو اس وقت بھی تمہارے دلوں میں کچھ کمزوریاں تھیں، اللہ رب العالمین نے پھر اپنے نبی کے ذریعے تمہیں یہ خوشخبری سنائی کہ تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی کہ جب میدان جنگ میں تمہارے دلوں میں ابھی کچھ تھوڑی سی کمزوری تھی تو اس نے تمہارے اوپر سکینت، ایک غنودگی کی شکل نازل کی، جیسے ہم غزوہ احد کے تبصرے میں سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کی، پھر تم پر پانی برسایا۔ غزوہ بدر سے 1 رات پہلے جو بارش ہوئی جو کہ مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ثابت ہوئی، لیکن اس نے کفار کی طرف کی جگہ تھی اسے خراب کر دیا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ تاکہ تمہیں پاک کر دے، اور جو شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست ہے جو اس نے تمہارے
تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر دی تھی اس کو دور کر دے، تمہارے دلوں کو اللہ رب العالمین مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ یہ مقصد تھا اللہ رب العالمین کا۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ میدان جہاد سے منہ موڑنا، پیٹھ موڑنا بہت بڑا جرم ہے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب کی لپٹ میں آ جائے گا۔ اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچاتی، ایک شرک، دوسرے والدین کی حق تلفی، تیسرا میدان قتال سے فرار۔ اور میدان قتال کی شرط بھی کیا کہ جو اللہ کے لیے جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہاں سے فرار۔ ان آیات میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد تمہارے شامل حال رہی، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ مومنین ایک بہترین کامیابی کے ساتھ اس آزمائش سے گزریں۔ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ آیت نمبر 19 میں کافروں کی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم فیصلہ چاہتے تھے، لو فیصلہ آ گیا ہے۔ جیسے روایت میں آتا ہے کہ مکہ سے روانہ ہوتے وقت مشرکین نے کعبے کی پردے پکڑ کر دعا مانگی تھی، خدایا دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہو اس کو فتح عطا کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہاں اب فتح وہ آ چکی ہے، دیکھ لو کہ کون کامیاب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں پھر مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے سماواتات کی، کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے منہ مت موڑو، حکم سننے میں سرتابی نہ کرو، حکم کو توجہ سے سنو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے ہیں، ان کو شر الدواب کہا گیا ہے۔ اور پھر ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ وہ تمہیں بلا ہی اس چیز کی طرف رہے ہیں جو تمہیں زندگی دینے والی ہے۔ اور حقیقت جو ذہن نشین کروائی جا رہی ہے کہ یا جان رکھو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور تم اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ آیت کا یہ جو حصہ ہے خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس کو کہا گیا کہ یہ نفاق کی روش سے بچنے کی مؤثر تدبیر ہے کہ بندے کے ذہن میں اگر یہ 2 حقیقتیں رہیں کہ میرے دل کا جو حال ہے، جو نیتیں ہیں، جو لوگ نہیں جانتے وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور دوسری یہ حقیقت کہ انسان کو پلٹ کے اسی کی طرف جانا ہے، تو وہ نفاق سے بچنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ نفاق جیسی بیماری کو دل میں جگہ ہی نہیں لینے دیتی اگر یہ 2 حقیقتیں انسان ذہن نشین رکھے۔ آیت نمبر 24 میں خاص طور پہ کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اجتماعی فتنوں سے بچنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، اور ان فتنوں سے بچنے کی صورت کیا ہے کہ انسان ایسی خرابیوں کو معاشرے میں ہونے نہ دے، انہیں روکنے کی کوشش کرے۔ خاص طور پہ اس سے مراد وہ فتنے جو معاشرے میں وباؤں کی طرح پھیل جاتے ہیں، اس میں صرف گناہ والے ہی پھر گرفتار نہیں ہوتے، وہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں جو اس گناہ گار معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں خاص طور پہ صحابہ سبت والا واقعہ ذہن میں رہے۔ ایسی صورتحال میں مومنین کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ معاشرے سے گناہوں کو مٹانے کی کوشش کرتے رہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ اگر وہ یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ پھر فتنے، ان فتنوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے پورا معاشرہ اس کی لپٹ میں، اللہ کے غضب کی لپٹ میں آ جائے گا۔ آیت نمبر 26 میں مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ جس رب نے تمہیں جائے پناہ مہیا کی ہے، اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، تمہیں اچھا رزق پہنچایا ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کے شکر گزار بنو، اور شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے؟ صرف زبانی شکر نہیں، عملاً اپنی زندگی، اپنے وسائل، اپنی طاقتیں، قوتیں اس راہ میں کھپا دو۔ اگلی آیات میں مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو۔ یہاں امانتوں سے مراد وہ تمام ذمہ داریاں جو کسی پر اعتبار کر کے اسے سپرد کی جاتی ہیں، کہا جا رہا ہے ان میں خیانت مت کرو۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے رستے سے روک نہ دیں، یقین جانو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اللہ کے ہاں بہترین اجر ہے۔ اور ایمان والوں سے جو کہا جا رہا ہے کہ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کریں گے۔ فرقان وہ کسوٹی، وہ ابیلٹی یا وہ ایک انسان کو قوت فیصلہ دیں گے کہ جو اس کو مدد کرے گی کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ قوت تمیز پیدا کر دے گا جس سے قدم قدم پہ تمہیں معلوم ہوگا کون سا رویہ صحیح ہے، کون سا غلط، کس رویے میں خدا کی رضا ہے اور کس میں ناراضگی۔ لیکن یہ سارا یہ قوت تمیز کس سے پیدا ہوگی؟ اگر تم تقوی کی روش اختیار کرو گے۔ اور ساتھ ہی کہا گیا کہ اس کا پھر دوسرا اجر کیا ہوگا؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری خطائیں، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اس کے بعد آگے آیات نمبر 29 سے 40 تک قریش مکہ کے جرائم گنوائے جا رہے ہیں، اور اس پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو غزوہ بدر میں جو کچھ بھگتنا پڑا وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی کمائی ہے۔ آیت نمبر 30 میں قریش کی اس حرکت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے وہ اپنی ایک مجلس میں کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمٹنے کے لیے وہ کیا ترکیب اختیار کریں، آیا آپ کو وہ قید کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا مار دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اور پھر ان میں سب سے اینڈ پہ جا کے وہ جو راضی اس پہ ہوئے تھے کہ قتل کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح فیصلہ ہے، کیونکہ باقی 2 کی صورتوں میں لگ رہا تھا کہ اس طرح آپ یہاں سے نکل گئے تو کہیں باہر اپنا مرکز نہ بنا لے کوئی۔ تو اللہ رب العالمین ان کی اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا چال چلی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے کس طرح آپ کو اس سے محفوظ کیا، آپ انہی کے درمیان سے نکل کر بحفاظت مدینہ پہنچ گئے۔
اور پھر اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے اللہ کی آیات سن کے، جس طرح وہ اس کو اساطیر الاولین کہتے ہیں، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے کہ آپ بار بار ہمیں عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں تو لے آسمان سے کوئی پتھر برسا دے، کوئی دردناک عذاب لے آ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس اگلی آیت میں یہ واضح کیا ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کو ان حرکتوں کے باوجود عذاب سے دوچار کیوں نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس وقت تو عذاب ان پر نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ آپ ان کے درمیان موجود تھے، اور اللہ کا یہ قاعدہ بھی نہیں کہ لوگ استغفار کریں اور وہ ان کا عذاب دے دے، کیونکہ مکہ کے لوگوں میں سے مسلسل کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لا رہے تھے اور ایمان لا کر ان میں سے نکل رہے تھے۔ ہاں البتہ اب بدر کے میدان میں انہیں وہ چیز دیکھنی پڑی جس کے وہ بڑے بے تابی سے منتظر تھے۔ اگلی آیات میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ قریش مکہ کو جو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے مسجد حرام کی وجہ سے، اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں یہ اس چیز کے بالکل حقدار نہیں ہے کہ وہ اس کے متولی بنے۔ اس کے اگر مسجدوں کے مجاور یا مسجدوں کے جو متولی ہیں وہ صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ان کی جو مذہبی رسومات ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے، بس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ اسی لیے پھر ان آیات میں کہا جا رہا ہے کہ اب اس عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ تم نے حق کو ماننے سے انکار کیا، اپنے مار اسرا پر حج کیے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکو، اور پھر ایک دن جب تم اس انجام کو دیکھو گے تو تم اپنی ان حرکتوں پر حسرت کرتے رہ جاؤ گے۔ اور پھر مشرکین مکہ کو یہی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر ابھی بھی اے نبی ان سے کہیے کہ اگر ابھی بھی تم لوگ باز آ جاؤ تو جو پہلے ہو چکا ہے اسے درگزر کیا جائے گا، لیکن اگر تم پھر دوبارہ اس پچھلی روش کا اعادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی وہی پھر انہی سنتوں کو دہرائے گا جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، جن کا بھی تذکرہ ہم نے سورہ الاعراف میں پڑھا۔ اور مومنین کو قتال کا حکم دیا جا رہا ہے، قتال کا مقصد بتایا جا رہا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، نظام زندگی مکمل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو جائے۔ قتال فی سبیل اللہ کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور دنیا میں سے فتنہ ختم ہو جائے۔ اگر کوئی نظام زندگی جس کو لوگ فالو کریں وہ صرف اللہ کا دین ہونا چاہیے۔ آیات نمبر 41 سے 47 تک مال غنیمت اور جنگ کے متعلق احکامات دیے جا رہے ہیں۔ یہاں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے جو شروع میں سایہ میں آیا قل الانفال، اب اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، اور یہاں اللہ رب العالمین اس کو مال غنیمت ہی کا نام دے رہے ہیں۔ وہاں مومنین کی ایک تربیت کے لیے، ان کی فکر کو صحیح راہ دینے کے لیے اس کو وہاں انفال کا نام دیا گیا تھا کہ یہ تو وہ زائد مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، اور یہاں وضاحت کی جا رہی ہے کہ اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، وہ بیت المال میں جمع کروایا جائے گا۔ اس کے بعد جو 4 حصے ہیں وہ فوج کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ اگلی آیات میں غزوہ بدر کے کچھ حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین پھر مومنین کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو پھر کیا کرو، ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور باہم جھگڑا مت کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہوگی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تم ہلکے پڑ جاؤ گے، اور اصل جو کام ہے تم صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مومنین کو یہ واضح ہدایت دی جا رہی ہے کہ میدان جنگ میں ان تعلیمات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے، اور جب میدان جہاد کے لیے نکلا جائے گا تو مشرکین کا سا طرز عمل اختیار نہیں کرنا۔ یہ وہی تعلیمات ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو بھی دی تھیں کہ عاجزی اختیار کرتے اور مغفرت طلب کرتے ہوئے۔ اس کے بعد آگے شیطان کی طرز عمل کے بارے میں، شیطان کا جو اس میں رول رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آیت میں واضح کر رہے ہیں کہ شیطان نے در حقیقت کیا تھا ابلیس نے، کہ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوش نما بنا کر دکھائے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کو بہت وعدے کر کے قریش کو یہاں لایا، لیکن جب میدان جنگ میں آ کے اس نے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور فرشتوں کو دیکھا تو فوراً الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا اور تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے۔ یہ اس کے وعدے تھے، اور مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ فوراً واضح کیا جا رہا ہے کہ جو ان کو وعدے کر کے وہاں سے بڑی ترغیبات دے کے لایا تھا، یہاں پہنچتے ساتھ ہی منہ موڑ گیا اور ان کی مدد کے لیے موجود نہیں رہا۔ آیت نمبر 49 منافقین کی ایک بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے جب وہ میدان جہاد کے لیے نکل رہے تھے کہی تھی کہ ان کو دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت مومنین اللہ کے بھروسے پر نکلے تھے اور اللہ نے واقعی ان کی مدد کی، وہ عزیز الحکیم بھی ہے۔ اگلی آیات میں قریش و تبصرہ ہے، قریش کی سرداروں کو اور آل فرعون میں جو مماثلت بیان کی گئی کہ فرعون بھی بڑے لاؤ لشکر لے کر نکلا تھا لیکن اس کو بھی انجام کار غرق ہونا پڑا اپنی فوجوں سمیت۔ اسی طرح قریش کے وہ بڑے بڑے سردار جو مخالفتوں میں پیش تھے غزوہ بدر میں سارے کے سارے مارے گئے، اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو بار بار نصیحتیں کی گئیں، انہوں نے اس نصیحت پر کان نہیں دھرے، انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی، اور اللہ
کے قانون کے مطابق ان کو اس دنیا سے پھر مٹا دیا گیا۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب وہ قوم خود اپنے طرز عمل سے اس کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور اس سے پہلی قوموں کو جو کچھ پیش آیا اور جو کچھ اس وقت مشرکین مکہ کو دیکھنا پڑا، یہ سب اللہ رب العالمین کے طے کردہ قانون کے مطابق سے ضابطے کے تحت تھا۔ اور اسی لیے پھر ان لوگوں کا شر الدواب کہا جا رہا ہے کہ یہ بدترین مخلوق ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 55 سے 71 تک احکام صلح و جنگ ہیں، معاہد قوموں کے ساتھ تعلقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مدینہ کے حالات کو سامنے رکھیں، اس میں یہود کا رول سامنے رہے تو ہم ان آیات کو بہو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 56 میں یہود کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا، کیونکہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا اور اس معاہدے کی روح سے یہود پابند تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کریں گے، دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن ابھی انہی 1.5-2 سال میں اگر ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر سے پہلے تو یہود مکہ جو ہیں ہر سازش میں پیش ہیں، خود مشرکین کو جا کے ابھار رہے ہیں، جنگ کے لیے آمادہ کر کے لا رہے ہیں اور پورے وعدے ان سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ انہیں معاہدہ کیا ہے، وہ ہر موقع پہ اس معاہدے کو توڑتے ہیں، ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ دوسرے لوگ ان کی روش اختیار کرنے سے ڈریں۔ اور پھر ساتھ یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ اگر ایسے معاہد لوگ جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہوں لیکن تمہیں ڈر ہو کہ وہ خیانت کریں گے تو پھر کیا کرو کہ ان کے معاہدے کو اعلانیہ ان کے آگے پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ خائنوں کو، خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جب وہ معاہدوں کی پابندی نہیں کر رہے تو پھر مسلمان بھی اس کے پابند نہ رہیں، لیکن پھر مسلمان اس کو اعلانیہ توڑ دیں اور پھر ان کے خلاف جو بھی ممکن طریقہ کار اس کو اختیار کیا جائے۔ آیت نمبر 60 میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے تاکہ ان کے دلوں پر رعب طاری ہو، وہ تمہارے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے کئی دفعہ سوچیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سر پہ جنگ مسلط ہو جائے اور پھر تم تیاری میں لگو۔ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندی رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا کر رکھو تاکہ اس کے ذریعے اللہ اور اس کے دشمنوں کو اور دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کر سکو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ تیاری کے لیے پھر مومنین کو خرچ کرنے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا پورا بدل پاؤ گے اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 61 سے 64 تک یہ ذکر آ رہا ہے کہ اگر دشمن تمہارے ساتھ صلح صفائی کے لیے آمادہ ہو تو اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کے ساتھ صلح صفائی کرو، امن کے معاہدے کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اگر وہ خیانت کرنے پر آمادہ ہوں گے تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہ تمہاری پہلے بھی مدد کر چکا ہے اور آگے بھی تمہاری مدد کرے گا، وہ عزیز الحکیم ہے۔ آیت نمبر 65-66 میں مومنین کو جہاد کی ترغیب دلائی جا رہی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم صبر کرنے والے ہوگے تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے تم اپنے سے 5 گنا پر بھی غالب آ جاؤ گے۔ اور اگلی آیت میں تھوڑا سا اس کو اللہ تعالیٰ نے ہلکا بھی کر دیا کہ اللہ نے دیکھا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے تو پھر بھی تم اگر ثابت قدم رہو، صبر کرنے والے ہو تو اپنے سے دگنی طاقت پر تم غالب آؤ گے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ آیت 67 اور اس کے بعد قیدیوں کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں رہنمائی دی گئی ہے اور ان قیدیوں کو دین کی دعوت دو اور ان سے کہو کہ اگر ان کے دلوں میں خیر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، ان کو بہترین اجر سے نوازے گا۔ اگر وہ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ جان لیں کہ پہلے بھی انہوں نے خیانت کی ہے، اور تو وہ جان لیں کہ انہوں نے پہلے بھی خیانت کی اور اس وقت وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ اگلی آیات میں اسلامی ریاست میں رہنے والے مسلمان اور اسلامی ریاست سے باہر رہنے والے مسلمان، ان کے بارے میں واضح ہدایت کی گئی ہیں کہ جو اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے مسلمان ہیں جنہوں نے ایمان لائے، ہجرت کی، اپنے جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، یعنی انصار، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں، وہی اصل میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں اور ان کی مدد کی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ابھی تک ہجرت نہیں کی، اسلامی ریاست سے باہر رہ رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ یہ آیات اسلام کے بہت اہم اصولوں کی ایک بنیاد بنتی ہیں جو اسلام کے آئینی قانون کی بڑی اہم بنیاد ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ ولایت کا تعلق صرف ان مسلمانوں کے درمیان ہوگا جو یا تو دارالسلام کے باشندے ہوں گے یا ہجرت کر کے دارالسلام میں آ جائیں، اور اگر دارالسلام سے باہر لوگ ہیں تو ان سے یہ ولایت کا تعلق نہیں ہوگا۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ حمایت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی سرپرستی کرنا۔ اب جو دارالاسلام سے باہر کے لوگ ہیں ان سے سیاسی طور پر تو کوئی ولایت کا تعلق نہیں، البتہ دینی اخوت کی بنا پر اس بھائی چارے کا تعلق ہے۔ اس بنا پر اگر وہ مدد مانگے تو ان مظلوم بھائیوں کی مدد کی جائے گی۔ ساتھ ہی وضاحت کر دی گئی کہ ان کی مدد کا فریضہ اندھادھند انجام نہیں دیا جائے گا، بین الاقوامی معاہدوں اور ذمہ داریوں اور جو عہد ہیں، وعدے ہیں، ان کا پاس رکھا جائے گا۔ اگر ظلم کرنے والی قوم سے دارالاسلام کے معاہدانہ تعلقات ہوں، اس صورت میں ان مظلوم مسلمانوں کی کوئی ایسی مدد نہیں کی جا سکے گی جو ان تعلقات کی احلا کی ذمہ داریوں کے خلاف ہو۔
پھر دوسرے ہر ممکن طریقے کے مطابق جو سے بین الاقوامی قوانین موجود ہیں ان کے مطابق ان مسلمانوں کی مدد کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جائے گی، اور سفارتی بیس پر ان کے حقوق کی حفاظت کی متعلقہ جو قوم ہے سے درخواست کی جائے گی۔ خیر ان آیات کو تفسیر سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں بھی مومنین سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ کیا گیا تھا، اور یہاں اگین ان سے یہاں اسی وعدے کو دہرایا جا رہا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا، کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑے، جد و جہد کی، جنہوں نے پناہ دی، مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کی خطاؤں سے اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا، ان کے لیے مغفرت ہے، بہترین رزق کریم ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے، ہجرت کر کے آگے تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم میں شامل ہیں، وہ بھی ان رحمتوں اور برکتوں کے مستحق ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آخری حصہ اس میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومنین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت مقرر کیا تھا، اس کی بنا پر شاید لوگ سمجھنے لگے تھے کہ وراثت میں بھی وہ حقدار ہوں گے، تو یہاں یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ وراثت کی جو تقسیم ہے وہ رشتہ داری کی بنا پر، خون کے رشتوں کی بنا پر ہوگی، وہ اسلامی برادری کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ جو خون کے رشتہ دار ہیں، جن کے حقوق اللہ تعالیٰ نے اس سے سورہ نساء میں دیے ہیں، انہی کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ انفال میں ہم نے دیکھا کہ اس میں اللہ رب العالمین نے جہاد کا مقصد اور جہاد کے آداب واضح کرتے ہوئے ترغیب جہاد دی ہے، اور جنگ بدر کو حق و باطل کی جنگ قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کو میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ بار بار اس سورہ میں اطیعوا اللہ و رسولہ کا حکم آتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو خود بھی خیانت سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور دشمن قوموں کی خیانت سے بچنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ بددیانت اور خائن قوم جب معاہدوں کی پاسداری نہیں کرے تو اسلامی ریاست کو بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرنا چاہیے اور معاہدے کو کینسل کر دینا چاہیے۔ اس میں مال غنیمت کے احکامات، جنگی قیدیوں اور ان کے فدیوں کے بارے میں بڑے واضح احکامات دیے گئے ہیں۔ اب سورہ توبہ میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے 3 بڑے گروہوں کے خلاف جہاد کا حکم دیا ہے، یعنی مشرکین عرب کے خلاف، اہل کتاب کے خلاف، منافقین کے خلاف، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے بیچ میں نصیحتیں کی گئی ہیں۔ اب سورہ توبہ کا زمانہ نزول اور مختصراً پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ توبہ 3 خطبوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ سب سے آخر میں ذوالقعدہ 9 ہجری میں حج سے پہلے نازل ہوا تھا، جس کے احکامات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر حج کے ذریعے اور بعد میں چند اور احکامات حضرت علی کے ذریعے مشرکین عرب کے اس اجتماع کے موقع پر بذریعہ اعلان سنا دیے گئے۔ سورہ توبہ کا دوسرا حصہ غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں رجب 9 ہجری سے پہلے نازل ہوا، اور سورہ توبہ کا جو تیسرا حصہ ہے، آخری حصہ، غزوہ تبوک سے واپسی پر شعبان 9 ہجری کے بعد یہ نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب 9 ہجری میں کیسر روم کے مقابلے کے لیے 30,000 افراد کے ساتھ نکلے تھے۔ کیسر مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 20 دن قیام فرمایا، اور جو کیسر کے ماتحت چھوٹی موٹی عیسائی ریاستیں تھیں، انہوں نے جزیہ دے کر اسلامی ریاست کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ مدینہ منورہ میں وفات سے پہلے 9 اور 10 ہجری میں نبی کریم پر 3 صورتیں نازل ہوئیں، سورہ بینہ، سورہ توبہ اور سورہ نصر۔ چنانچہ سورہ توبہ نزولی ترتیب کے اعتبار سے سب سے بڑی آخری مدنی سورہ ہے۔ پچھلی سورہ میں جہاد کے آداب، فضائل، فوائد اور احکام صلح جنگ بیان کیے گئے تھے، اور اس سورہ میں عملاً مشرکین بنی اسرائیل، اہل کتاب اور منافقین تینوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کے مضامین کے اہم نکات: سب سے پہلے سرزمین عرب سے شرک، جاہلانہ رسوم کے خاتمے کا اعلان کیا گیا، اور اعلان کیا گیا کہ کعبہ کا انتظام اہل توحید کے ذمہ ہوگا اب سے۔ اہل کتاب کے بارے میں واضح ہدایت دی گئی ہیں کہ مسلم ریاست کے اندر اقلیتوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جائے، اور دوسری آزاد قوموں سے تعلقات کن بنیادوں پر قائم کیے جائیں۔ پھر منافقین کے طرز عمل پر تفصیلی تبصرہ ملتا ہے، ان کے بارے میں واضح ہدایت دی گئی، ان کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا حکم ہے۔ مومنین صادقین کو ہدایات دی گئی ہیں، ان کی کمزوریوں پر تنبیہ کی گئی ہے، اصلاح کا موقع دیا گیا ہے، اور مخلصین کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اگرچہ قتال کے احکامات کی مخاطب مسلمان ریاست ہے، لیکن بحیثیت مسلم میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم جہاد کے وسیع مفہوم کو سمجھیں، اور قتال کی جو شرائط اور آداب اور فاتحین کو جو اعلیٰ تعلیمات دی گئی ہیں ان کو سمجھیں، تاکہ ہم اس معاملے پر، اس موضوع کے اوپر آ کے کسی کمزوری کا شکار نہ ہوں، اور دنیا کو جو اس بارے میں غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کر سکیں۔ یہاں ہمارے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اسلام کے جو فلسفہ جہاد اور قتال ہے اس کا دوسری قوموں کے ساتھ تقابلی جائزہ اور مطالعہ کیا جائے۔ آج کی دنیا کو صلح اور جنگ کے لیے جو بہترین اصول چاہیے، امن کے لیے جو اصول چاہیے، وہ اسلام کے پاس موجود ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ آغاز کی جو آیات ہیں 1 سے لے کر 28 تک، اس میں ہمیں مشرکین یعنی بنی اسماعیل اور دیگر عرب کے خلاف جہاد کا حکم ملتا ہے۔ یہ آیات ذی الحج 9 ہجری میں نازل ہوئیں۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان کے پیچھے بھیجا یہ آیات دے کے، تاکہ وہاں کے مجمع عام میں سنا دیا جائے، اور پھر ان 4 باتوں کا بھی اعلان کر دیا جائے کہ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے، بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف منع ہے،
جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے اور جو کبھی بھی معاہدے توڑنے کے مرتکب نہیں ہوئے، ان کو ان کی مدت تک پورا کیا جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نبی کریم کے یہ احکامات اور یہ آیات اس حج کے موقع پر وہاں پڑھ کے سب کو سنا دیں۔ اب اس پہلے پیراگراف میں ہمیں جو حکم ملتے ہیں کہ سب سے پہلے کہا گیا کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول ان تمام مشرکین سے برت کا اظہار کرتے ہیں جن سے معاہدے کیے تھے اور وہ بار بار انہیں توڑنے کے مرتکب ہو رہے تھے۔ وہ مشرکین جنہوں نے کبھی معاہدے نہیں توڑے، مقررہ مدت تک ان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان لوگوں کو پھر حکم دیا گیا کہ اب صرف 4 مہینے ہیں، 4 مہینے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 58 میں گزر چکا ہے کہ جب تمہیں کسی قوم سے خیانت کا، غداری کا اندیشہ ہو تو الاعلان اس کا معاہدہ اس کی طرف پھینک دو، اسے خبردار کر دو اب تمہارا کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا۔ اسی قانون کے مطابق یہ اعلان عام ان تمام قبائل کے خلاف کیا گیا جو عہد و پیمان کے باوجود ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، موقع پاتے ہی دشمنی پر اتر آتے تھے۔ اب اس اعلان کے بعد مشرکین عرب کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا، یا تو لڑنے پر تیار ہو جائیں، یا ملک چھوڑ کر نکل جائیں، یا پھر اسلام قبول کر کے اسلامی حکومت کے تابع ہو جائیں۔ اسی لیے پھر کہا گیا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کے تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے آنے دو، پناہ دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے محفوظ جگہ پر پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ پھر مومنین سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ سارے مشرکین اگر دیکھا جائے تو بہت سارے مسلمانوں کے ان سے خونی تعلقات ہیں، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی عہد عہد کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکاری ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ مشرکین کے وہ قبائل جن کے ساتھ مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا گیا تھا، جو حلیف قبیلے تھے، تو ان کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں، وہ وعدے نہیں توڑے، تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور انہی کے بارے میں پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو پھر دین تمہارے دینی بھائی ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد پھر یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو پھر ان سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور پھر مومنین کو کہا جا رہا ہے کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا تھا، زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے۔ صلح حدیبیہ کو ابھی 2 سال نہیں گزرے اور اسے توڑ ڈالا۔ پھر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا، انہیں ذلیل و خوار کرے گا، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ یعنی مسلمان ڈر رہے تھے کہ یہ اعلان ہوتے ہی تمام اطراف عرب میں آگ بھڑک اٹھے گی، ایک بڑی خونریز جنگ سے سابقہ پیش آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان آیات میں انہیں اطمینان بھی دلا رہا ہے کہ تمہارا یہ اندیشہ غلط ہے، نتیجہ اس کے برعکس نکلے گا، اور حقیقتاً یہی ہوا کہ موسٹلی جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آیہ نمبر 16 میں بھی اللہ رب العالمین مومنین سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس راہ میں جاں فشانی کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ کہ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا نا کہ مومنین کے علاوہ دوسروں سے قلبی دوستی نہیں رکھی جائے گی۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 24 میں بھی اس کا واضح ذکر آئے گا۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ آج کے بعد سے مشرکین مکہ کو کعبہ کی تولیت یا کعبہ کے انتظامات سے معزول کر دیا گیا ہے، وہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کے حقدار بھی نہیں ہے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان لا کر نماز اور زکوٰۃ پر عمل کرنے والے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے والے سچے مومنین ہی خانہ کعبہ کے متولی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آگے جس بنا پر قریش کو عرب میں عزت اور فضیلت حاصل تھی، تو اللہ رب العالمین اس چیز کا بھی اعلان کر رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر، روز آخرت پر، اور جس نے اللہ کی راہ میں جد و جہد کی۔ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں انہی کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے، جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ انہی کا درجہ اعظم درجۃ عند اللہ، انہی کا درجہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ اور وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے کہا اولئک ھم الفائزون، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کی، اپنی خوشنودی کی اور جنتوں کی خوشخبری دے رہا ہے، ان کے لیے اجر عظیم کے وعدے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں پھر اعلان کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں بھائیوں کو بھی رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تو میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہیں۔
آیا نمبر 24 میں ان ساری محبتوں کا ذکر کر دیا گیا ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یا اس کے احکامات کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، کہ کہا جا رہا ہے نبی کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ دوستی کے واضح اصول اور معیار بتا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے من احب للہ وابغض للہ وعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، جس نے اللہ کے لیے دیا، جس نے اللہ کے لیے روکا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اس واضح تنبیہ کے بعد اور ان اصولوں کے بعد اللہ رب العالمین مومنین سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے دن تم اللہ کی مدد دیکھ چکے ہو کہ جس دن مومنین کو اپنی تعداد کا تھا کہ 12,000 کی تعداد تھی اور اس کے مقابلے میں مشرکین کی تعداد کم تھی، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اپنی تعداد پہ بھروسہ کیا تو قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں کی وجہ سے مسلمانوں کو وقتی شکست بھی دیکھنی پڑی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ تھے جو ثابت قدمی سے ڈٹے رہے، اللہ کی مدد آئی اور پھر دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد پہلے بھی تمہاری آتی رہی ہے، ابھی آگے بھی آئے گی، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس کے بعد جو آگے اعلان کیا جا رہا ہے کہ مشرکین اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہیں آنے پائیں گے، وہ ناپاک ہیں۔ جسمانی لحاظ سے نہیں، یہاں ناپاک سے مراد ان کے عقائد، ان کے رسوم اور ان کے جو طور طریقے تھے۔ اگلا پیراگراف آیا نمبر 29 سے 35، اس میں اہل کتاب کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں، اہل کتاب کا طرز عمل اور جرائم بتائے گئے ہیں۔ آیا نمبر 29 میں کہا گیا کہ اہل کتاب سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک وہ جزیہ دے کر اسلامی ریاست کی بالادستی کو تسلیم نہیں کر لیتے۔ آیا نمبر 30 میں کہا جا رہا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور اللہ رب العالمین فرمانے ہیں کہ ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آیا نمبر 31 میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اس چیز کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کے سوال کے جواب میں بھی کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، جب نبی کریم کے پاس حاضر ہوئے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے، تو انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ اس آیت میں ہم پر اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنا لینے کا جو الزام عائد کیا گیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں تم اسے حرام مان لیتے ہو، جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں تم اسے حلال مان لیتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یہ تو ضرور ہم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو ان کو رب بنا لینا ہے۔ آیت نمبر 32-33 میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے منہ سے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں، ہاں یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ صرف سارے ادیان پر غالب کر دے، جتنے بھی زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں ان پر دین اسلام غالب آ جائے۔ آیا نمبر 34-35 میں اہل کتاب کے علماء اور درویشوں کے طرز عمل پر ان تنبیہ کی ہے کہ یہ لوگ ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور سونا چاندی اور دوسرے اموال جو ہیں وہ اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دے دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جب ان کے سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اسی سے ان کی پیشانی اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں مشرکین کے جرم کا تذکرہ کیا گیا جو وہ مہینوں کے ہیر پھیر میں کیا کرتے تھے، نسی کی جو رسم تھی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک حقیقت میں مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے 12 ہی ہے، ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، یہی ٹھیک ضابطہ ہے، آج کے بعد سے اسی ضابطے پر عمل کیا جائے گا۔ کبھی حرام مہینوں میں جب قتال کر بیٹھتے، جنگ کر بیٹھتے، تو حلال مہینے کو حرام کر کے اس کی تعداد پوری کر لیتے، یا کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں 1 مہینہ بڑھا دیتے تاکہ حج ایک ہی موسم میں آتا رہے۔ تو اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوگی، جو اللہ رب العالمین نے ضابطہ مقرر کیا اسی کے مطابق 12 مہینے ہوں گے، اور حج ہر سال اللہ کے مقرر کردہ دنوں کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ آیت نمبر 38 سے آگے وہ خطبہ شروع ہو رہا ہے جو کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے وقت نازل ہوا تھا، اور اس میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور انہیں واضح آیات میں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو اٹھا لے گا۔ اور یہاں بڑی سخت آیات بھی ہیں، خاص طور پہ اس وقت ذہن میں رکھا جائے کہ شدید گرمی کے حالات ہیں، فصلیں تیار ہیں، اور جو جنگ کے لیے نکلنا ہے وہ تبوک کی طرف جانا ہے، جہاں کہ اس وقت کے سپر پاور روم، اس کے بارے میں خبریں مل رہی تھی کہ کیسے روم وہاں بارڈر پہ فوجیں جمع کر رہے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا عام اعلان کیا تھا، یعنی فرض عین تھا، اور بغیر عذر کے کوئی رک نہیں سکتا تھا۔ ان حالات میں یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں اس میں مسلمانوں کو
ترغیب بھی دی جا رہی ہے اور تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر نہیں اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی اور سے یہ کام لے لے گا۔ آیات میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ کے رہ گئے ہو۔ ان آیات کا نزول کا وقت ذہن میں رکھا جائے 9 ہجری کا زمانہ ہے، مہاجرین اور انصار کے علاوہ عرب کے بہت سے قبائل مسلمان ہو چکے ہیں، ان میں بہت سے نو مسلم بھی ہیں جن کو بھی دین کا صحیح سمجھ اور شعور بھی نہیں ہے، کچھ وہ پختہ منافق بھی ہیں مدینے کے اور کچھ وہ جو ہے نو مسلم ہیں، کمزور مسلمان ہیں۔ تو اسی لیے پھر حکم آ رہا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کو کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے، تم سوچ و بچار میں پڑ گئے، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کا یہ سر و سامان متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، بہت تھوڑا ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ اور پھر آگے جو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نہیں اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ قوموں کو بدل دینے کی طاقت اور اختیار بھی رکھتا ہے، اور جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم پر عمل کرو۔ اور پھر مومنین سے کیا کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ ہجرت کے سفر کا ذکر ہے، جب اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے۔ کافروں کا بول نیچا کیا، اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے۔ اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کی سربلندی کر کے رہے گا، البتہ اس وقت تمہارا ٹیسٹ ہے، تمہاری آزمائش ہے، تم نکلتے ہو کہ نہیں۔ اور مومنین کو حکم کیا دیا جا رہا ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، در حقیقت یہ تمہارا امتحان ہے، نکلو اللہ کی راہ میں چاہے ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ واضح حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے یہ بہتر اگر تم جانو تو، اور ساتھ ہی وضاحت کی جا رہی ہے در حقیقت یہ جو کمزور لوگ ہیں اور جو منافقین ہیں ان کا طرز عمل یہ کیوں ہے کہ نبی اگر فائدہ حاصل کرنا آسان ہوتا، سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان کے لیے تو یہ رستہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ نکلیں یا نکلیں، ایک تو دور بھی جانا ہے، خرچ بھی کرنا پڑے گا، گرمی بھی شدت کی ہے، آزمائش بڑی سخت ہے، اور پھر آگے سے روم کی فوج ہے اور اس سے بھی ڈر رہے ہیں جو منافقین ہیں، تو اس لیے وہ نکل نہیں رہے اور نبی کریم کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے۔ اور یہاں یہ ضرور ذہن میں رہے کہ جو نکلنے والے مومنین تھے، جو مسلمان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 کے لوگ نکلے تھے جو تبوک گئے، 20 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے رہے، کیسر روم کی فوجیں مقابلے پر نہیں آئیں، البتہ وہاں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب کے جو قبائل تھے ان سے انہوں نے نبی کریم نے معاہدے کیے، وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کی طاقت کو مان گئے، اور پھر نبی کریم 20 دن کے بعد واپس لوٹ آئے۔ اور اس کے بعد پھر آخری خطبہ آتا ہے، غزوہ تبوک کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں، انفاق کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اب ان کی آگے سے حرکتیں اس آیات میں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے وہ جھوٹے ہیں کہ وہ آ کے اپنے جھوٹے عذرات نبی کریم کے سامنے رکھ رہے ہیں اور رخصتیں چاہ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں، ان کو رخصت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں رخصت دی؟ کہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تو در حقیقت میں ایمان والے ہیں، جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی آپ سے یہ درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں جان و مال کے ساتھ جہاد سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے، ایسی درخواستیں، ایسی رخصتوں کی اپیلیں وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں متردد ہو رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو ان کا اس رستے میں نکلنا بھی پسند نہیں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے اندر فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے۔ اور پھر مومنین کو منع کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی باتیں مت سنو، ان کے پاس مت بیٹھو، کہ یہ لوگ وہ ہیں جو فتنہ پھیلانے والے ہیں اور ہر طرح سے یہ حق کے خلاف کام کرنے والے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ایسے منافق بھی ہیں جو آ کے کوئی کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے، مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہاں ایک واقعہ جو نقل کیا جا رہا ہے اس کی روایت میں کہ ایک منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں عورتوں کے معاملے میں بہت کمزور ہوں اور میں وہاں اگر رومی عورتوں کو دیکھ کے کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤں تو مجھے بھی رخصت دے دیجئے۔ اس طرح کے ان کے اثرات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سن رکھو، فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔
اور ان کی حقیقت کیا ہے کہ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا، جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور مومنین جو ہیں اہل ایمان اس کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں سے ایک دنیا پرست اور خدا پرست انسان کی ذہنیت میں فرق نظر آتا ہے۔ دنیا پرست انسان کے نزدیک مادی فائدے ہی اصل کامیابی ہیں، جب مادی فائدے حاصل ہوتے ہیں تو وہ خوش پلٹتے ہیں، جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اس پہ انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ جبکہ مومنین کا کیا حال ہے، انہیں کوئی خوشی پہنچے یا انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ انہیں اللہ پر توکل ہے، وہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں جو کچھ بھی پہنچتا ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہوتا ہے، وہ ہمارا مولا ہے۔ کہ کہہ دو ان منافقین کو یہ جواب دو کہ تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ دو بلائیوں میں سے ایک بلائی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا اور یا پھر شہادت ہوگی، اس صورت میں ہم کامیاب ہیں۔ البتہ تمہارے معاملے میں جس چیز کے ہم منتظر ہیں وہ یہ کہ اللہ خود تمہیں سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے دلواتا ہے۔ اور ان منافقین سے آگے پھر کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے مال ہاں راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ تم سے قبول نہیں کیے جائیں گے کہ تم فاسق لوگ ہو۔ آگے ریزن کیا بتائی جا رہی ہے ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا کوئی نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ، رائے خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کی منافقت کا راز نہ کھل جائے، اور وہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوفزدہ ہیں، اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مدینے میں جائیدادیں اور پھیلے ہوئے کاروبار رکھتے ہیں، مصلحت پرست لوگ ہیں۔ اصل میں تو ویسے لوگ ہیں جو تم سے خوفزدہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے کہ نقصانات کے خوف نے انہیں زبردستی مجبور کر رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کروائیں، کہ مدینے میں رہتے ہوئے اعلانیہ غیر مسلمان بنے تو عزت ختم ہوتی ہے اور بیوی بچوں سے تعلقات ختم ہوتے ہیں، اور اگر مدینہ کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو اپنی جائیدادوں اور تجارتوں سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ عجیب سے سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں، مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بادل ناخواستہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی اپنی جگہ وہ جرمانہ سمجھ کے بھگت رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے مال ان سے قبول نہ کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی پھر اگلی آیت میں آیا نمبر 58 میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کی تقسیم پر اعتراضات کرتے ہیں، اور جب انہیں کچھ مال دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ اب یہ بھی ان لوگوں کو جو کہ دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں مبتلا ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ 9 ہجری میں اور 8 اور 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا نظام قائم کیا تو عرب کے سارے علاقوں سے زکوٰۃ جمع ہو کر آ رہی ہے، نبی کریم کے پاس جمع ہو رہی ہے، نبی کریم اسے اس کے زکوٰۃ کے مصارف کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، اور اس کے ایون انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر، اپنی فیملی پر اس میں زکوٰۃ میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کر رہے۔ اب اس پہ اعتراض نہیں کر پاتے، لیکن انہیں یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی تقسیم صحیح نہیں ہو رہی، اور یہ مالدار ہیں، ان کو اس میں سے مل بھی نہیں سکتا، لیکن ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ اتنا مال ایک شخص کے ہاتھ میں جمع ہو رہا ہے اور وہ تقسیم ہو رہا ہے۔ ان کے اس اعتراض کے بعد آگے اللہ رب العالمین زکوٰۃ کے مصارف بیان کر رہے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں، ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے یعنی قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے، قرض داروں کی مدد کرنے میں اور رائے خدا میں، اور مسافر نوازی کے لیے، مسافروں کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ اس میں 8 مصارف بتائے گئے ہیں اور کہہ دیا گیا کہ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ سب کچھ جاننے والا، دانا و بینا ہے۔ پھر آگے ان کی ایک اور حرکت بتائی جا رہی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باتوں سے دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص کانوں کا کچا ہے، جو شخص اس کو کوئی بات بتاتا ہے اس پہ اعتبار کر لیتا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اور اللہ رب العالمین آگے ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں، کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے کہ اس میں بھی تمہاری ہی بھلائی ہے، تم جو آ کے جھوٹی سیدھے رخصتیں اور عذرات رکھ رہے ہو وہ چپ کر کے سن رہے ہیں، اگر وہ کہیں تمہاری منافقت کا راز کھول دیں تو تم یہاں رہنے کے قابل ہی نہ رہو۔ اور پھر ساتھ اس کے بعد آگے نبی کریم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے۔ در حقیقت وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں یا اہل ایمان پر باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، تو جو اہل ایمان مومن ہیں، جو کوئی ان میں سے نوجوان جو ان کے اپنے گھروں کے ہیں، وہ بات سنتے ہیں اور نبی کریم تک بات پہنچا دیتے ہیں، اور یہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو کوئی چھوٹا بچہ اٹھتا ہے اور جو کوئی نوجوان اٹھتا ہے آ کے بات کہہ دیتا ہے اور ہم سرداروں کے بارے میں آپ ان کی بات کا یقین کر لیتے ہیں۔ تو استغفر اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے کہ تمہاری باتیں سن رہے، خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر اعتماد کرتے ہیں اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر آیہ نمبر 63 میں کہا جا رہا ہے کہ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کو بھید کو کھول کے رکھ دے۔ یہاں سے بھی کہ انہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، لیکن اتنا کم از کم انہیں کچھ ہے کہ آپ کے پاس کچھ غیب کی ایسی خبریں پہنچ رہی ہیں، انہیں ڈر لگ رہا ہے کہ ان کی نیتوں کا حال نہ کھل جائے۔
تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ نبی ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ تقریباً 9 سال ہو گئے ان لوگوں کو برداشت کرتے ہوئے مسلم معاشرے کے اندر۔ اگر ان سے پوچھو تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے، کہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے جب مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کوئی ان سے پوچھ بیٹھے کہ کیا کر رہے تھے تو کہتے ہیں ہم جس مذاق ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے، حالانکہ اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مومنین پر، مخلص مومنین پر باتیں گھڑے ہوتے ہیں اور ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان کی اسی طرح کی باتوں کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی یاد اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، ہم نے اگر تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا دوسرے گروہ کو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ اور پھر ان منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے منع کرتے ہیں، اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بلا دیا، یقیناً منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں کے لیے، کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی لعنت اور قائم رہنے والا عذاب۔ مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب، حکیم اور دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی نے حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہاں تک کہ جو آیات ہیں وہ غزوہ تبوک کی تیاری کے ٹائم پہ نازل ہوئی تھی، جب مسلمانوں کو جہاد کی اپیل کی گئی ہے، انفاق کی اپیل کی گئی ہے، اور اس وقت پھر منافقین کی ان حرکتوں پر انہیں تنبیہ بھی کی گئی، اور آخر میں مومنین کی اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں اور جن سے اللہ کے وعدے سچے وعدے ہیں۔ اب یہاں اس کے بعد آیا نمبر 72 سے آگے کی جو آیات ہیں یہ آخری خطبہ ہے جو غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوا تھا۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ اب ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں، ان کو کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور یہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے وہ ضرور کافرانہ بات کہی تھی۔ اب یہاں کس بات کا ذکر آ رہا ہے کہ روایات میں بہت ساری باتوں کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے جو کافرانہ باتیں کہتے تھے۔ یہاں کچھ روایات جس آیت کی تفسیر میں نقل ہوئی ہیں کہ ایک منافق نے ایک مسلمان نوجوان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر واقعی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص یعنی نبی کریم سے پیش کرتا ہے تو پھر ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ تبوک کے سفر میں ایک جگہ نبی کریم کی اونٹنی گم ہوگی تو منافقوں نے اپنی ایک مجلس میں بیٹھ کے خوب اس کا مذاق اڑایا، کہتے ہیں کہ یہ حضرت آسمان کی خبریں تو سناتے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں، وہ اس وقت کہاں ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ اب یہ بات اعلانیہ قرآن مجید میں کہی جا رہی ہے، جس بات کو پہلے نبی کریم سنی انسنی کر دیتے تھے، اب اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے کہہ رہے ہیں۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے، انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے۔ یہ اشارہ ہے اس سازش کی طرف جو منافقوں نے غزوہ تبوک کے زمانے میں کی تھی، اور اس کا محدثین یوں ذکر کرتے ہیں کہ تبوک سے واپسی پر جب مسلمانوں کا لشکر ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے پہاڑوں کے درمیان سے رستہ گزرتا تھا، تو منافقین نے آپس میں طے کیا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں سے گزرتے ہوئے آپ کو دھکا دے دیا جائے گا۔ آپ کو اس کی اطلاع ہو گئی، آپ نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ وادی کے راستے سے نکل جائیں۔ آپ خود صرف عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان کو لے کر گھاٹی کے اندر سے ہو کر چلے۔ حضرت حذیفہ نے جب نوٹ کیا کہ کچھ لوگ ان کے پیچھے آ رہے ہیں چہرے چھپائے، تو وہ فوراً ان کی طرف لپکے تاکہ ان کے اونٹوں کو مار کر ان کے منہ کی طرف پھیر دیں، مگر وہ دور ہی سے حضرت حذیفہ کو آتے دیکھ کر ڈر گئے اور اس خوف سے کہیں ہم پہچان نہ لے جائیں بھاگ نکلے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر اب اپنی اس روش سے یہ باز آ جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر اب بھی یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی بھی نہیں ہوگا جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم ہیرات کریں گے، صالح بن کے رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو اب وہ بخل پر اتر آئے ہیں اور عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ ہی نہیں۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ بدعہدی کی اور جھوٹ جو کچھ وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ اللہ رب العالمین ان کی ساری باتوں سے واقف ہے، وہ تو علام الغیوب ہے۔ کیا ان لوگوں کو علم نہیں کہ اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد آگے 79 میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں بناتے ہیں،
جو بڑے شوق سے رغبت سے مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کے رب العالمین کے رستے میں لا کر زیادہ دے رہا ہے تو اس پہ ریاکاری کا الزام لگا رہے ہیں۔ اگر کوئی مشقت کر کے اللہ کی راہ میں مزدوری کر کے دیتا ہے تو اس پر یہ مذاق اس کا اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے استغفار کی اس کی ممانت کی جا رہی ہے کہ اے نبی، تم ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، تم اگر 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ پھر وہ منافقین جو نبی کریم کے پاس درخواستیں لے کر آئے، رخصتیں مانگ رہے تھے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے، گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں، اور انہوں نے لوگوں سے کیا کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، خود بھی رخصتیں مانگ لیں اور پھر لوگوں کو بھی کہا کہ اس گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اب انہیں چاہیے یہ لوگ ہنسنا کم کریں، روئے زیادہ، اس لیے کہ یہ بدی جو کچھ کماتے رہے اس کی جزا ہی ایسے ہے کہ انہیں اس پہ رونا چاہیے۔ اور پھر ان منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نبی کریم کو کہہ رہے ہیں کہ اب اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ کبھی جہاد کے لیے نکلنا ہو تو ان میں سے جو غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کے ساتھ نہیں نکلے ان کو آپ اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں نکلیں گے، اور کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو، تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا، اب بھی گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، کیونکہ جہاں کہیں انہیں توقع ہوتی تھی مال غنیمت ہاتھ آئے گا وہاں یہ نکل پڑتے تھے۔ اور اس کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا رہا ہے کہ ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے کچھ عرصے بعد ہی عبداللہ بن ابی کی وفات ہوگی، اور اس کے بیٹے جو کہ سچے مومن تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والد کے لیے نبی کریم کا کرتا مانگا تھا کہ اس میں دفنایا جائے، نبی کریم نے وہ دے دیا۔ ایون پھر اس کے بعد نبی کریم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی نکلے، حضرت عمر نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، لیکن نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس وقت یہ آیات آئی تھیں، اللہ رب العالمین نے روک دیا کہ آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے، وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے، ان کی مالداری، ان کی کثرت اولاد تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اگلی آیات میں انہی عذرات اور رخصتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کبھی بھی جہاد کے لیے ان سے درخواست کی جاتی تھی اور جب کبھی بھی مومن کو جہاد کے لیے نکلنا ہوتا تھا تو یہ لوگ اپنے عذرات اور بہانے لے کر پہنچ جاتے تھے تاکہ ان کو نکلنا نہ پڑے۔ اور اللہ رب العالمین اس کے بعد بدوی عربوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو دیہاتی عرب تھے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے بھی کئی طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عذرات رکھے، اور اس طرح وہ لوگ بھی بیٹھ رہے ہیں ان لوگوں میں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ جن لوگوں نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان دیہاتیوں میں سے بھی جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، عنقریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ البتہ اس کے ساتھ وہ لوگ جو جہاد کے لیے نہیں جا سکے اپنی کسی شرعی عذر کی بنا پر، جو ضعیف تھے، بیمار تھے، یا وہ لوگ جو جانا چاہتے تھے لیکن شرکت جہاد کے لیے ان کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی وجہ سے پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اللہ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے آ کر خود تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں۔ جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس ہو گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، انہیں اس بات کا رنج تھا کہ وہ اپنے حرش پر شریک جہاد نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو سچے مومنین تھے، اور البتہ وہ لوگ جو مالدار تھے، جا بھی سکتے تھے، منافقت کی بنا پر وہ نبی کریم سے درخواستیں کرتے ہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اب وہ پلٹنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے تو یہ لوگ طرح طرح کے عذرات پیش کرنے لگے، اپنے بہانے رکھنے لگے کہ وہ کس وجہ سے شریک نہیں ہو پائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ اب تمہارا طرز عمل دیکھا جائے گا، تم اپنے دعووں میں سچے ہو یا نہیں ہو، اور تمہاری واپسی پر تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بے شک اب ان سے صرف نظر کر ہی لو، کہ ان کو اپنی نظروں سے اوجھل ہی رکھو، ان کو کوئی مقام مرتبہ نہ دو۔ اب اس کے بعد ان دیہاتی عربوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو کفر نفاق میں زیادہ سخت ہیں، جو در حقیقت صحیح معنوں میں ایمان لائے نہیں، وہ دین کے حدود سے ناواقف ہیں، جو رائے ہدا میں خرچ کرنے کو بھی اپنے اوپر جرمانہ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت یہ لوگ بھی ہیں جو تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو اور وہ اس نظام سے جان چھڑا لیں، اور در حقیقت یہی وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق کے زمانے میں جو فتنہ ارتداد ابھرا تھا، وہ انہی لوگ، یہ اسی طرح کے لوگ تھے وہ۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں لیکن انہی دیہاتی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ بنے گا۔
پھر اس کے بعد مہاجر اور انصار کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی. یہ بھی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے آخرت کے وعدے کیے ہیں. پھر منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے جو بدوی اور دیہاتی جو ارد گرد رہتے ہیں منافق ہیں، اور کچھ مدینے کے لوگوں میں بھی جو منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے اپنے نفاق کو چھپانے میں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. اس کے بعد کچھ اور لوگ ہیں جن کا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا. یہ ان سارے لوگوں کا ذکر ہے جو کہ ساتھ آپ کے نہیں نکل سکے تھے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا. ان کا عمل محروت ہے، کچھ نیک اور کچھ بد. بعید نہیں اللہ ان پر مہربان ہو، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. محدثین کہتے ہیں کہ یہ آیات ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھیوں کے بارے میں ہیں. یہ بیعت عقبہ کے موقع پر ہجرت سے پہلے ہی اسلام لائے تھے، لیکن کسی باقی جنگ بدر، جنگ احد، دوسرے مارکوں میں شریک رہے تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر نفسانی کمزوری کی وجہ سے نہ شریک ہو سکے. لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ نبی کریم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لے آئے ہیں اور پیچھے رہ جانے والوں کو متعلق اللہ اور اس کے رسول کی کیا رائے ہے، تو انہیں سخت ندامت ہوئی. قبل اس کے ان سے کوئی باز پرس کی جاتی، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ جب تک ہمیں معاف نہ کیا جائے ہم کچھ کھائیں پیئیں گے نہیں. یہاں تک کہ کئی دن تک اسی حال میں رہے. پھر اللہ رب العالمین انہیں بتایا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا ہے. تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک اور کچھ بد، اور وہ اللہ رب العالمین ان کو یقیناً درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اور نبی کریم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے اموال سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اللہ، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کو سنتا اور جانتا ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. آگے مسجد زرار کا ذکر ہے جو کہ منافقین نے بنائی بغیر کسی وجہ کے، اور عذر کیا پیش کیا کہ بارش میں اور سردی کی راتوں میں ان مسجدوں میں، مسجد نبوی اور مسجد قباء میں حاضری مشکل ہوتی ہے. اور پھر وہ چاہ رہے تھے کہ نبی کریم وہاں آ کے نماز پڑھیں، اور وہ چاہ رہے اور اس مسجد کو بنانے کا مقصد کیا تھا کہ ان کو سازشیں کرنے کے لیے گھر مل جائے. یہاں ایک ابو عامر راہب کا بھی ذکر ملتا ہے جو کہ قبیلہ حزرج میں سے تھا اور عیسائی ہو گیا تھا، اور وہ سازشوں میں پیش رہتا تھا. اور اس وقت بھی غزوہ تبوک کے موقع پر بھی وہ کیسر روم اور عیسائیوں سے ملنے گیا ہوا تھا، اور وہ چاہ رہا تھا کہ ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں سے باہر سے آنے والے لوگ اور اس طرح کی سازشیں کرنے والے لوگ کھڑے ہو سکیں، بیٹھ سکیں. اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے نبی کریم کو اس مسجد میں جانے سے منع کر دیا، اور بلکہ اس کے بعد نبی کریم نے اس کو ڈھا دینے کا حکم دے دیا. آیت نمبر 111 اور 112 میں اللہ رب العالمین مخلص مومنین کا طرز عمل اور ان کی صفات گنوا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں بھی، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو. اور پھر کہا جا رہا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَأْيِكُمُ الَّذِي بَأَيَّعْتُمْ بِهِ، خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور مومنین کی صفات کیا بتائی جا رہی ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، کہ یہ ہے مومنین، نیک مومنین کی صفات. اگلی آیت میں مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی ممانعت کی جا رہی ہے کہ نبی اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کو یہ زیب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. آیت نمبر 117 اور 118 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنے کا ذکر اس حوالے سے آ رہا ہے کہ آپ کو جو کہا گیا تھا کہ ان لوگوں کو رخصتیں مت دیں، تو آپ نے ان کو رخصتیں دی ہیں. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ایک عمومی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو ان مہاجر اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت نبی کا ساتھ دیا، کہ جو بھی کمیاں کوتاہیاں چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ نے ان کی سب معاف کر دیں. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا تھا، اور اس نے ان تینوں کو بھی معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کیا گیا تھا. جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کی اپنی جانب ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں، تو اللہ بڑی مہربانی کے ساتھ ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یہاں ذکر ہے ان تینوں ساتھیوں کا، تینوں صحابہ کا، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع. تینوں سچے مومنین تھے. ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع تو غزوہ بدر کے شرکاء میں سے بھی تھے. یہاں یہ واقعہ بہت اہم ہے اور تفصیلاً یہ واقعہ حضرت کعب بن مالک نے ایک روایت میں بیان کیا ہے. انشاءاللہ العزیز وہ اس ویڈیو کے لنک میں شیئر کر دیا جائے گا، ضرور پڑھیے گا اگر کسی نے ابھی تک نہیں پڑھا. بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ کس طرح ان سے غلطی ہوئی. انہوں نے جب سارے لوگ اپنے اپنے عذر رکھ رہے تھے نبی کریم کے پاس تھے، آپ سب کے عذر سنتے جا رہے تھے. تقریباً 80 کے قریب لوگوں نے اپنے جھوٹے عذرات رکھے. انہی میں یہ 3 ساتھی بھی تھے جو وہ حاضر ہوئے، اور لیکن انہوں نے بجائے جا کے کوئی عذر رکھنے، کیونکہ سچے مومن تھے، انہیں پتا تھا کہ اگر یہ نبی
کریم کو جھوٹی سچی بات کہہ بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ راز کھول دے گا. انہوں نے نبی کریم کے پاس جا کے سچی بات کا اعتراف کیا کہ کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا، بس ٹال مٹول میں وہ نہیں جا سکے کہ آج نکلتے ہیں، دن میں نکلتے ہیں، صبح نکلتے ہیں، اور یہ پیچھے رہ گئے یہاں تک کہ نبی کریم واپس بھی پلٹ آئے. تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے کہہ دیا تھا کہ ان کے معاملے کا فیصلہ ابھی نہیں کیا جائے گا، اور 40 دن تک پھر نبی نے بلکہ ان کے اعتراف کے بعد کہہ دیا تھا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے. 40 دن تک ان کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، بلکہ 40 دن کے بعد کہہ دیا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جو. 50 دن کے بعد ان کی مغفرت کی خوشخبری آئی، اور جب ان کے مغفرت کی خوشخبری آئی تو سارے پورے مدینے سے مسلمان امٹ پڑے ان سے ملنے کے لیے. ان 40-50 دنوں میں یہ لوگ واقعی اسی طرح آزمائے گئے جس طرح اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کہا ہے کہ زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہوگی، ان کی اپنی جانب ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں، تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا. آیت نمبر 122 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں انہیں دیہاتی عربوں کے بارے میں کہ یہ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کی سارے نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے، دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرتے، واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے کہ جو مدینہ سے دور رہنے والی آبادیاں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے کچھ لوگوں کو بھیجیں، دین کی تعلیمات حاصل کریں اور جا کے اپنے لوگوں کو سکھائیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ مومنین کو حکم دے رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں، اور انہیں چاہیے کہ تمہارے اندر سختی پائیں کہ وہ جو منکرین حق ہیں جو ارد گرد بستے ہیں، جو تمہارے اندر منافقین ہیں، ان سے جان لو اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہیں. جب بھی کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض لوگ ان میں سے جو منافقین ہیں مسلمانوں سے مذاق کے طور پر پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا. استغفر اللہ. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، البتہ جن کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سابقہ نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، مرتے دم تک وہ اسی کفر میں ہی مبتلا رہیں گے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ ضرور آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں کہ ہر سال کہیں نہ کہیں جہاد کی اپیل، انفاق کی اپیل آ رہی ہوتی ہے جو کہ ان کی جانوں پر گراں گزرتی ہے. جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. آخری آیات میں اللہ رب العالمین مومنین کو نبی کریم کی قدر کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اے مومنین دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک گزرتا ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. بس اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو نبی ان سے کہہ دیجئے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ مالک ہے عرش عظیم کا. صدق اللہ العلی العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين ثم آمين يا رب العالمين.